نمبر 60، حاکم کو اہل حق کے خلاف بھڑکانا۔ جو بھی حاکم ہوتا ہے، گورنمنٹ، بادشاہ ہو یا اسی طرح سے کوئی گورنمنٹ ہو، اس کو اہل حق کے خلاف بھڑکانا، کچھ بھی باتیں بول کر، صحیح یا غلط باتیں اپنی طرف سے جوڑ کے یا صحیح باتیں توڑ مروڑ کے، دونوں طریقے اس کے۔ کبھی غلط بات ہوتی جو سرے سے وجود ہی نہیں ہوتا ہے اس کا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی صحیح بات کو بگاڑ کے پیش کرنا کہ وہ سننے کے بعد غلط لگے۔ یہ طریقہ کیوں؟ خود تو روک نہیں سکتے ہیں، لہذا جو طاقتور حاکم ہے اس کے سامنے ان کی بات پیش کریں گے تو ان کے خلاف کارروائی کرے گا۔ یہ بھی اہل حق کے خلاف اہل باطل کا، جاہلیت کے لوگوں کا طریقہ تھا۔ فرماتے ہیں قونہم اذا غلبوا بالحجہ فزعوا الى الشکوى للملوک کما قالوا اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض۔ کہتے ہیں کہ جب یہ بحث مباحثے سے عاجز آ جاتے ہیں، مغلوب ہو جاتے ہیں، دلیل پیش نہیں کر پاتے ہیں، اور دائی کی، اہل حق کی دلیل کے آگے مغلوب ہو جاتے ہیں، ہار جاتے ہیں، تو پھر فوراً دوڑ پڑتے ہیں حاکم کی طرف، بادشاہوں کی طرف، ان کی شکایتیں لے کر۔ جب خود دلیل سے اہل حق کو زیر نہیں کر پاتے ہیں، ہرا نہیں سکتے ہیں، تو پھر بادشاہ کی طرف جاتے ہیں، حاکم کی طرف جاتے ہیں اور ان پر الزامات لگا کر ان کے خلاف شکایتیں کرتے ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے، اور یہاں شیخ نے اس کو بطور دلیل پیش کیا ہے، وقال الملأ من قوم فرعون، اور فرعون کی قوم میں سے جو سردار قسم کے لوگ تھے یا درباری، اس کے بڑے بڑے منسٹر یا جو بھی لوگ تھے، انہوں نے کہا اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض ویذرک وآلہتک۔ فرعون سے کہا کہ حضرت اتذر موسیٰ، کیا آپ موسیٰ کو چھوڑ دیں گے یوں ہی اور اس کی قوم کو بھی، لیفسدوا فی الارض، کہ وہ زمین میں فساد پھیلاتے پھریں، عقیدے کا فساد، عمل کا فساد بگاڑتے پھریں، لوگوں کے ذہن خراب کریں، زمین میں فساد پیدا کریں، وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، اور آپ کو بھی چھوڑ دیں اور آپ کے معبودوں کو بھی چھوڑ دیں۔ کیا آپ چھوڑ دیں گے ان کو؟ آپ ان کو چھوڑ دیں گے تو گڑبڑ کر دیں گے، تو زمین میں فساد پھیلائیں گے، آپ کے خلاف کریں گے، آپ کے معبودوں کے خلاف کریں گے، اور زمین میں بگاڑ آئے گا، فساد آئے گا۔ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے، اب ہم کیا کریں گے؟ ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے، بیٹیوں کو چھوڑے رکھیں گے، زندہ رکھیں گے۔ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور ہم ان پر غالب ہیں، ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، ہم ان پر قاہر غالب ہیں، یہ ہم سے باقی کیا کر سکتے ہیں، یہ ہمارے قہر کے تحت ہیں۔ تو فرعون کے درباریوں نے، اس کے خاصوں نے اس کے سامنے شکایت کی موسیٰ علیہ السلام کی اور ان کی قوم کی، کہا کہ ان کو حضرت چھوڑ دو گے آپ تو گڑبڑ ہو جائے گی، لوگوں میں فساد پھیلائیں گے یہ لوگ، لہذا ان کو سزا کچھ دینا چاہیے، ان کی گرفت کرنا چاہیے۔ فرعون بھی بھڑک گیا اور فرعون نے کہا ٹھیک ہے، ابھی خبر لیتا ہوں، ان کے بیٹوں کو قتل کروں گا، بیٹیوں کو زندہ رکھوں گا، اور میں جو چاہے کر سکتا ہوں، ہمارے پاس طاقت ہے۔ تو بعض اوقات چوپال میں جائیں گے کسی بھی گاؤں دیہات میں، اور وہاں کا جو بھی سردار ہوگا اس کے سامنے کہیں گے دیکھیے نوجوان ہیں، کل تک سب ٹھیک چلتا تھا، آپ کی سب مانتے تھے، گاؤں میں امن و امان تھا، سب پیار محبت سے رہتے تھے، کوئی کسی کو غلط نہیں کہتا تھا، لیکن اب یہ چار نوجوان آئے ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں، یہ صحیح، یہ غلط، اور ہر چیز میں دلیل پیش کرتے ہیں، اور ہم کچھ بولیں تو ہمارا جملہ ختم ہونے کے پہلے پوچھتے اس کی دلیل کیا ہے۔ تو ان کی وجہ سے بہت نقصان ہو رہا ہے، لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں، اور سالوں سے جو اپنے ہاں رواج چلا آ رہا ہے اس کو بھی لوگ کوشچن کر رہے ہیں کہ اس کی کیا دلیل ہے، اور ہو سکتا ہے کل کو پھر آپ کی چارپائی بھی ہلنے لگے،
آپ کی چودراہٹ ختم ہو جائے گی. کل کو آپ کے سامنے کھڑے ہو کے آپ سے پوچھ سکتے ہیں آپ قوم کے سردار ہیں, اس کی دلیل. تو اس وقت میں تیاری کر لیں ابھی سے, ابھی ان کو کچل دیں گے, مسئلہ حل ہو جائے گا. 4 کے 40 ہوں گے تو بہت مشکل ہو جائے گا. وہ بھی حقہ پیتے پیتے سوچتا ہے ہاں کچھ تو کرنا چاہیے, ابھی کریں گے ٹھیک ہے. جب اس کو لگتا ہے کہ مجھ تک آنچ آنے والی ہے, شروع میں تو بولتا ہے کہ دیکھو سنبھالو بچے اپنے, آج نہیں تو کل سدھر جائیں گے, ٹھیک ہے ان کی بھی عادت نہیں. وہ آپ کے بارے میں بھی بولتے ہیں کہ ان کے فیصلے قرآن و حدیث کی بنیاد پر نہیں ہے. ہاں ہاں اور کیا کیا بولتے ہیں, آپ کو سنائیں گے تو ہم آپ کی گستاخی ہو جائے گی. وہ کہتا اچھا ٹھیک ہے دیکھنا پڑے گا. کیونکہ جب آدمی کی اپنی تخت ہلنے لگتا ہے تو پھر وہ سوچنے لگتا ہے. تب تک صلح کراتا ہے, تب تک سمجھاتا ہے, سنبھال کے لے لو بولتا ہے. لیکن جب یہ سنبھلتا نہیں ہے تو پھر اس کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. تو ان کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, اگر ہم کچھ کریں گے جرم ہوگا قانوناً. لیکن اگر اس کے پاس ہم جائیں گے جو طاقت والا ہے, بادشاہ ہے, چودھری ہے, سردار ہے, مکھیا ہے سماج کا, اس کے پاس طاقت ہے, اگر یہ ان کے خلاف کچھ کارروائی کرتا ہے تو وہ لیگل ہوگی, اس میں کوئی غیر قانونی پن نہیں ہوگا. لہذا یہاں سے ان کو روکنا چاہیے. اور ہمیشہ سے اہل باطل یہ کرتے آئے ہیں, اہل حق کے خلاف طاقت کا استعمال کرنا اور ان کی دعوت کو روک دینا, یہ ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں. تو یہ بھی اہل باطل کا طریقہ ہے. تو آج ہم نے تقریباً 60 اس میں سے مسائل مکمل کیے. بچے ہوئے مسائل بہت سارے ایسے ہیں جو ایک کے بعد ایک اس میں تکرار ہوگی. انشاءاللہ ہم اس کو آنے والے دروس میں کل انشاءاللہ مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.